ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تقدیسات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا، اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا، اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ ہے جو اس نے اپنے بندوں پر مقرر فرمایا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنن نبی داؤد کی روایت میں اس طرح فرمایا اس زکوٰۃ کے بارے میں، عظمۃ من عظمات ربنا عز وجل، ہمارے رب کے واجبات میں سے یہ ایک واجب ہے جو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ من اعطاها مؤتجرا فله اجرها، جو اجر کی نیت سے دے گا اسے اس کا اجر ملے گا، اور ومن منعها اخذناها منه، فرمایا جو اس کو روکے گا ہم اس سے زبردستی یہ زکوٰۃ وصول کریں گے، وشطر مالہ، اور مزید اس کا آدھا مال اور لیں گے، سزا دیں گے اس کو کہ اس نے اللہ کے اس فریضے کو روکا کیوں، کہ اجازت کہاں سے آئی کہ زکوٰۃ کے معاملے میں اس قسم کی غفلت اور اس قسم کا تساہل برتا جائے۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی جو اہمیت ذکر فرمائی، آپ دیکھیں کہ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، یعنی یہ بڑے خاص مقامات ہیں قرآن مجید کے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے اس زکوٰۃ کو۔ ایک صحابی آئے آپ کی خدمت میں، اسلام قبول کرنے سے قبل مختلف سوالات کیے، تو ایک سوال یہ تھا بما بعثک ربک الینا، آپ کے پروردگار نے آپ کو ہماری طرف کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا بالاسلام، اسلام دے کے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا وما آیت الاسلام، اسلام کی نشانی کیا ہے، اسلام کی علامت کیا ہے؟ ایک روایت میں وما آیات الاسلام، اسلام کی علامتیں کیا ہیں؟
آپ نے فرمایا اسلام کی نشانی اور اسلام کی علامتیں یہ ہیں ان تقول اسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة، تم یہ کہو کہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے مطیع کر دیا اور اللہ کے ماں سوا جو بھی ہے سب سے اپنے آپ کو خالی کر لیا، سب سے تعلق توڑ کر ایک اللہ سے تعلق جوڑ لیا، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور وَكُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مُحَرَّمٌ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام کیا گیا ہے، اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون۔ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت اور جان و مال کا احترام کرے۔ تو یہ آپ نے اس زکوٰۃ کی اہمیت کے تعلق سے ساری چیزیں ذکر فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جو ذائقہ ہے اور ایمان کی جو لذت ہے اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ جوڑا ہے، صرف زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں بلکہ خوش دلی سے ادائیگی اور پابندی سے ادائیگی۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، فرمایا ثلاث من فعلہن فقد طعم طعم الایمان، تین کام ایسے ہیں کہ جو کوئی انہیں کر لے وہ ایمان کے ذائقے کو پالے گا۔ نمبر ایک، من عبد اللہ وحدہ وانہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، بوجھ نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ اب تو نکالنی پڑے گی، نہیں، بڑی خوشی کے ساتھ ادا کرے، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ نے اس مال میں غرباء اور مساکین کا جو حق رکھا ہے اس حق کو ادا کرتے ہوئے بڑی خوش دلی کے ساتھ یہ زکوٰۃ ادا کریں۔ رافدۃ علیہ کل عام، ہر سال اس کی طرف لوٹتے ہوئے، یعنی ہر سال ادا کرے۔ ایک سال تو ادا کرتی بڑی خوشی سے، اب اگلے سال جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو پھر انسان ناخوشی سے ادا کرے، یا دل نہ کر رہا ہو، یا اس معاملے میں غفلت، سستی اور لاپرواہی سے کام لے، نہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ مومن کی نشانیاں ہیں۔ ایمان کا ذائقہ ملتا ہی اس وقت ہے جب اپنے آپ کو اس طرح کا بنایا جائے۔ اور یہاں مزید آپ نے کچھ چیزیں بیان فرمائی، وَلَا يُعْطِي الْحَرِيمَةَ وَلَا الدَّرِينَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرَةَ اللَّئِيمَةَ، بوڑھا جانور نہ دے، اگر جانوروں کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے نا تو بوڑھا جانور نہ دے، خارش والا جانور نہ دے جس کو خارش لگی ہوئی ہے، انتہائی بیمار اور کمزور جانور جو ہے وہ نہ دے۔ وَلَٰكِن مِّن وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فرمایا جو تمہارے متوسط مال ہے، درمیانے درجے کا مال ہے، اس میں سے دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ، اللہ نے تم سے تمہارے مالوں کا جو مالوں میں جو سب سے بہتر ہے اس کا سوال نہیں کیا، لیکن تمہیں یہ بھی حکم نہیں دیا کہ جو تمہارا سب سے بدتر مال ہے وہ خرچ کرو، جو تمہیں خود بھی اچھا نہیں لگتا۔ کوئی اس طرح کا ردی مال، نکما مال اگر زکوٰۃ میں دے تو بھی درست نہیں ہے، ویسے دے تو بھی درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف لائے، آپ کو وہاں ایک کھجوروں کا خوشہ نظر آیا جو کچا تھا، کھجوریں کچی تھی اس کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کس نے دیا ہے، یہ کون لے کے آیا ہے، اور فرمایا کہ جو ان کھجوروں کا مالک ہے قیامت کے دن بھی ردی کھجوریں ہی کھائے گا۔ یہ اللہ کے رستے میں جو چیز خرچ کی جاتی ہے وہ اس طرح ردی اور نکمی تو نہیں ہونی چاہیے کہ جو لائق استعمال ہی نہ ہو، گلے میں پیسے ڈالنے، پھٹے ہوئے پیسے ڈالنے، جو کہیں نہیں چلے گا وہ مسجد کے گلے میں چل جائے گا، یا کوئی غریب کسی کو دینے ہیں، کسی مسکین کو دینے ہیں تو اس میں وہ شامل کر دیں۔ نہیں میرے بھائیوں، وَلَٰكِن مِّن وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ،
فرمایا جو تمہارے درمیانے مال ہے ان میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے ذکر فرمائی ایک دوسری روایت میں وہ بیان ہوئی ہے، سنن نبی داؤد کی روایت میں یہ دو ہی چیزیں بیان ہوئی۔ تیسری چیز وزکا نفسہ، اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے، اور اس زکوٰۃ کا بھی ایک بہت بڑا مقصد انسان کا تزکیہ ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں، یعنی ایک تو ان کی طہارت ہو اور دوسرا یہ طہارت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے، آگے کی طرف جائے، ایمان میں، عقیدہ توحید میں، عبادات میں، اجر و ثواب میں اور نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر جو حق رکھا ہے فقراء اور مساکین کا، اس کی ادائیگی کی جو ایک لازم اور فرض صورت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی وہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ لوگوں نے آج اس زکوٰۃ کے معاملے کو بڑا ہلکا سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ مسکین کو کھانا نہ کھلانا اس میں زکوٰۃ ادا نہ کرنا بھی شامل ہے۔ مفسرین نے اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یعنی ایک لازمی حق جو ان مساکین اور فقراء اور ضرورت مندوں کا اور مستحقین کا اللہ تعالیٰ نے مال میں رکھا ہے، اگر یہ حق ادا نہ کیا جائے تو آپ یہ وعیدیں دیکھ لیں جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور پھر اس حدیث کو سامنے رکھیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ مومن ہی نہیں ہے، خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے لیکن اس کا ہمسایہ، اس کا پڑوسی بھوکا ہے، جس کو احساس ہی نہیں ہے اپنے ارد گرد غرباء، فقراء، مساکین اور ضرورت مندوں کا اپنا پیٹ بھرنے کا پتہ ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، میں دولت اکٹھی کر لوں، مہنگائی ہو رہی ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، خوب سحریوں اور افطاریوں کے بندوبست کر لوں، لیکن جو ضرورت مند ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کا کوئی خیال ہی نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے کچھ ان تک بھی پہنچایا جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے تعلق سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور شروع سے عمومی طور پر یہ اہتمام چلا آ رہا ہے کہ اکثر لوگ رمضان کے مہینے کا انتخاب کرتے ہیں زکوٰۃ کے لیے، اگرچہ شرعی طور پر یہ چیز کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے، نصاب پورا ہوا، سال گزر گیا، اب جو ہی سال پورا ہوتا ہے تو فوراً زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ رمضان کے مہینے کا انتظار یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی عمومی طور پر اکثر لوگ رمضان کے مہینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں لوگوں وہ مہینہ آ گیا جو تمہاری زکاتوں کی ادائیگی کا مہینہ ہے، فمن کان علیہ دین فلیؤدی، اگر کسی کے ذمے کوئی قرض ہے تو ادا کر دے، اس کے بعد جو مال بچ جائے پھر اس میں جو حساب لگا کر جو بھی زکوٰۃ اس کی بنتی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک لازمی حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جو سوال کرنے والے ہیں اور جو محروم ہیں، سوال نہیں کرتے، سفید پوش ہے، ضرورت مند ہے، یہ درجے اللہ نے بنائے ہیں، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو نہیں دیا، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، کسی کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو یہ اگر انسان اس میں کوئی ٹیڑھی میڑھی بات کرے نا
تو یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. ان سے کہا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. کہتے ہیں ہم کافر لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا. یہ کھلانا ہوتا تو اللہ ان کو خود ہی کھلا دیتا. جب اللہ نے ان کو نہیں کھلایا پھر ہم ان کو کیوں کھلائیں؟ جب اللہ نے ان کو فقیر رکھا ہے, مسکین رکھا ہے, تو پھر ہم ان کو کیوں کھلائیں؟ ہم ان پر کیوں خرچ کریں؟ منافقین کا ذکر کیا. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا, کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں, صحابہ ہیں, ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ چھٹ جائے, ادھر ادھر ہو جائے, منتشر ہو جائے. ان پر اپنے مال خرچ نہ کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سخت مذمت کی ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور مال کے اندر جو ضرورت مندوں کا اور مستحقین کا حق ہے اس کو ادا نہیں کرتے. اس کی لازمی شکل تو زکوٰۃ ہے نا, اس کے علاوہ بھی انسان جو مستحق ضرورت مند ہے اس کو کچھ نہ کچھ دیتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک بندے سے, یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی, آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا, تو نے مجھے کھلایا نہیں. استسقیتک فلم تسقنی, میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں دیا. مرضت فلم تعودنی, میں بیمار ہوا اور تو میری عیادت کو نہیں آیا. بندہ بڑا حیران, بڑا پریشان, کہے گا کیف اعودک وانت رب العالمین, یا اللہ تیری عیادت کیسے کرتا, تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ تو اس قسم کے تمام نقائص سے پاک ہے. بیماری, کمزوری, تھکاوٹ اس کو لائق ہوتی ہی نہیں. تو پھر یہ کیا بات ہوئی, یا اللہ میں کیسے تیری عیادت کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعوده, اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده, تجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا. یعنی تو نے اس کی عیادت ہی نہیں کی, تجھے پتا چلا میرا فلاں بندہ جو ہے بیمار ہوا, تو اس کی عیادت کو ہی نہیں کیا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اس چیز کا حساب لے رہے ہیں اور کس انداز میں لے رہے ہیں. اسی طرح کھانے کے متعلق کہا جائے گا, بندہ کہے گا کیف اطعمک وانت رب العالمین, یا اللہ تجھے کیسے کھلاؤں, تو سب جہانوں کا پروردگار, کھانے پینے سے بے نیاز. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم, وہ کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا, سب کو کھلانے پلانے والا ہے لیکن خود کھانے پینے سے بے نیاز ہے. تو یا اللہ میں تجھے کیسے کھلاتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے پتہ نہیں تھا کہ فلاں میرے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے اس کو کھانا نہیں دیا. اگر تو اس کو کھانا دے دیتا تو تو اس چیز کو میرے ہاں پاتا, لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. اسی طرح فلاں بندے نے پانی مانگا, تو نے اس کو پانی نہیں دیا. تجھے پتہ نہیں تھا کہ اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس چیز کو میرے ہاں پاتا, اس کا اجر میرے ہاں پاتا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس حق کے متعلق قیامت کے دن حساب لے گا اگر کوئی اس حق کو ادا نہ کرے. تو عزیز بھائیوں, زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے میں یہ ساری چیزیں سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے. یہاں بڑی سخت وعیدیں ہیں جو آپ نے ذکر فرمائی کہ جہاں ایک طرف اس کی برکتیں بہت ہیں, اس کے فوائد بہت ہیں, اس کے ثمرات بہت ہیں, اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے, بڑا چڑھا کر عطا کرتا ہے, مال کی حفاظت ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, انسان کے اسلام اور ایمان کی تکمیل ہے. یہ ساری چیزیں ہیں
وہاں یہ ساتھ ساتھ آپ نے سزائیں بھی ذکر فرمائی کہ اگر کسی نے زکوٰۃ کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کی یا ہیلے بہانوں سے کام لیا، یہ ہیلوں والا مسئلہ بھی آج کل بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ یہودیوں کا یہ طریقہ رہا، اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں کسی چیز کا حکم دیا تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے اپنے طور پر ایسی تدبیریں اور ایسے طریقے اختیار کیے کہ ہمیں یعنی کوئی ہیلا ہو جائے، وہ کام مقصد بھی پورا ہو جائے اور بظاہر واضح طور پر حکم عدولی بھی نہ ہو، نافرمانی بھی نہ ہو۔ اگرچہ ہیلا بھی جو باطل ہیلے ہیں، ناجائز ہیلے ہیں، یہ مخالفت اور حکم عدولی کی بدترین شکل ہے اور بدترین صورت ہے، اور بے پکڑ بھی زیادہ ہے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تو انہوں نے کہا چلو ہفتے کے دن نہیں پکڑیں گے، گڑے کھوتی ہے، ہفتے کے دن مچھلیاں آتی اور آ کے ان گڑوں میں پھنس جاتی، اگلے دن جا کے لے آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت سزا دی کہ ان کی شکلوں کو بندروں کی شکلوں کے اندر مسخ کر دیا، ہیلا کیا انہوں نے، یہ ہیلے کی سزا دی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لا ترتکبوا مرتکب الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، ان کاموں کا ارتکاب نہ کرو جن کا ارتکاب یہودیوں نے کیا، ایسا نہ ہو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو معمولی ہیلوں کے ذریعے سے اپنے لیے حلال کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے چربی کو ان کے اوپر حرام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو آپ نے ان کے لیے بدعا کی، قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غارت کرے، لعن اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے۔ یہ بدعا بھی ہو سکتی ہے، خبر بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی لعنت ہوئی یہودیوں پر، یہودی غارت ہوئے، تباہ و برباد ہوئے۔ حرمت علیہم الشحوم فجملوها فباعوها واکلوا اثمانها، اللہ نے چربی حرام کی، انہوں نے اس کو پگھلایا، انہوں نے کہا چربی حرام ہے نا، چلو ہیلا کرتے ہیں، اس کو پگھلا کر بیچ کر اس کی قیمتیں کھائی، کہنے لگے ہم نے چربی تو نہیں کھائی نا، چربی حرام۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کرتا ہے۔ ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کرتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ہیلے بھی پائے جاتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ کسی نے زیور رکھا ہوا ہے، وہ زیور اس کی اپنی ملکیت ہے، اس میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بڑی سخت وعیدیں ہیں جو زیورات کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اپنے لیے رستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حدیثیں صرف اس تعلق سے اپنے سامنے رکھیں۔ ایک خاتون آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کی بیٹی نے سونے کے 2 کنگن پہنے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا اتؤدین زکاۃ ھذا، کہ تم اتؤدین زکاۃ ھذہ، کیا ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ نہیں۔ فرمایا کہ ایسرک ان یصورک اللہ بہما سوارین من نار، پسند کرتی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بدلے میں یا ان کی وجہ سے جہنم کے 2 کنگن پہنائے، آگ کے 2 کنگن پہنائے، یہ پسند کرتی ہو؟ وہ خاتون اتنی گھبرائی کہ اسی وقت اپنی بیٹی کے وہ سونے کے 2 کنگن اتار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، ہما للہ ولرسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، کہتی ہیں میرے دونوں ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھیاں تھی، آپ تشریف لائے، پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگی میں نے عرض کی صنعتہن اتزین لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے بنائی تاکہ میں آپ کے لیے زیب و زینت اختیار کروں۔ فرمایا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا ہوا حسبک من النار، عائشہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتی تو معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، یہ جہنم کی آگ سے تمہیں کافی۔ احتیاط ہے کہ جو زیورات ہیں چاہے استعمال میں ہی کیوں نہ ہو ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو ہیلے بہانے کر کے انسان
جو ہے وہ زکوٰۃ سے بچنے کی صورت اختیار کرے۔ کسی کے پاس سونا ہے 7.5 تولے، چاندی ہے 52.5 تولے، یہ نصاب ہے زکوٰۃ، سال گزر رہا ہے، اب جب سال پورا ہونے کو آیا اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیا کہ یہ میں تجھے ہبہ کرتی ہوں، نیت کیا ہے؟ زکوٰۃ سے بچنا، زکوٰۃ سے فرار اختیار کرنا۔ اور جب ہبہ کر دی کچھ ہی عرصے کے بعد اس سے وہ واپس لے لی کہ وہ جو زکوٰۃ کی فرضیت ہے وہ ساقط ہو جائے، اب نیا سال نئے سرے سے شروع ہو جائے۔ کسی نے گاڑی لی، پلاٹ لیا، یا اور کوئی بھی ایسی چیز جس کی وہ تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اب جو بھی مال اب والے تجارت ہے، خرید و فروخت کے لیے ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، ادا کرنی ہے۔ سال پورا ہونے لگا تو اب اس نے اپنی نیت بدل لی کہ نہیں اب میری نیت بدل گئی، اب میں اس کو ذاتی کر لیتا ہوں۔ نیت صرف زکوٰۃ سے فرار اور زکوٰۃ سے بھاگنا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس طرح کے اور بھی کئی قسم، کسی کے پاس جانور ہے، اب وہ نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں، سال گزرے گا، ان پر زکوٰۃ ہے، تو وہ کچھ جانور اپنا نصاب ختم کرنے کے لیے وہ کچھ جانور ان میں سے فروخت کر دیتا ہے، صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اور زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے۔ تو اس طرح کے ہیلے نہیں کرنے چاہیے مختلف شکلوں میں کہ انسان زکوٰۃ سے فرار اختیار کرے۔ اس اللہ تعالیٰ ان ہیلوں پر بھی سخت پکڑ کرتا ہے۔ نیتیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ سے بھاگنے کے جو ہیلے چلتے ہیں، ٹیکس ادا کرنا ہے اس کی کٹوتی زکوٰۃ میں سے کر لیں کہ جی زکوٰۃ میں سے کٹوتی کر لیں، نہیں، یہ الگ بات ہے کہ ٹیکس جو ہے یہ ظلم ہی کی ایک صورت ہے، لیکن زکوٰۃ سے فرار اس طریقے سے اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی سے مال لینا ہے اور اس کے ذمہ قرض ہے، وہ اس نے ادا کرنا ہے، نہیں کر رہا، اب کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیا اور ادھر سے جو زکوٰۃ نکالنی ہے اس میں سے وہ کاٹ لیا، یا اس کو دے بھی دیا اور شروع میں کہہ دیا کہ یہ اس شرط پہ دے رہا ہوں کہ میرا قرض واپس لوٹاؤ۔ یا اگر کسی کا نان و نفقہ ذمہ ہے، جیسے اہل و عیال، والدین، تو اب ان کو نفقہ دے رہا ہے لیکن کٹوتی زکوٰۃ میں سے کر رہا ہے۔ یا اگر کسی کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ہے، پورا نہیں دیا اس نے، کم دیا ہے، جس کی وجہ سے قرض لینا پڑ گیا، ان کو بیوی بچے ہیں ان کو قرض لینا پڑ گیا، اس نے نان و نفقہ پورا نہیں دیا، اب یہ کہتا ہے جی چلو وہ قرض میں زکوٰۃ لگ جاتی ہے، میں ان کا یہ جو ہے وہ قرض ادا کر دوں اور اپنے لیے یہ ہیلا کر کے وہ قرض کی ادائیگی کر دے زکوٰۃ کے ساتھ، حالانکہ ان کو تو یہ زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ان کا نان و نفقہ اس کے ذمے ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ بڑی خطرناک صورتیں ہیں، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لوگ ان کو اختیار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، یہ سب ہیلے ہیں، اور یہ بدترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ہیلوں پر سزائیں ملتی ہیں۔ اگر انسان ایک فرض سے، ایک واجب سے بھاگنے کے لیے اپنے طور پر ایسے رستے بنانے کی کوشش کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکوٰۃ یوم القیامۃ فی النار، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدِ الزکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو مال دیا ہے وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، مثل له مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع،
اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا. لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے. یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. پھر وہ اس کی دونوں بازوں سے پکڑے گا، جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اور پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، یہ نہ سمجھیں یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ ان کے لیے انتہائی برا ہے. اور جس چیز میں بخل کر رہے ہیں قیامت کے دن وہ ان کے گلوں کا توق بنایا جائے گا، ان کے گلوں کے اندر جو ہے وہ گلوں کا پھندا بنے گا. تو یہ سخت وعید ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی کمروں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، اب جو تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو. مال جمع کرنے کے بارے میں وعید اسی صورت میں لازم آتی ہے جب زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. وَجَمَعَ فَأَوْعَى يَحْسَبُ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. تو یہ وعیدیں اسی صورت میں ہیں کہ کم سے کم جو چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی ویسے خرچ نہ کیا جائے، وہ بھی کرنا چاہیے، اس کی بھی اہمیت. کیونکہ جس طرح نماز کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا نا کہ فرائض کی جو کمی ہے وہ نوافل سے پوری کی جاتی، اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے نماز کے بعد کہ اگر زکوٰۃ کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو جو نفلی صدقہ و خیرات ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو پورا کرتا ہے. لیکن جو ایک فرض چیز ہے وہ تو زکوٰۃ ہے، وہ ادا کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اونٹ ہے، گائے ہیں، بکریاں ہیں اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن یہ جانور موٹے تازے اور بڑے عمدہ اور پلے ہوئے آئیں گے اور اس کو اپنے پیروں تلے روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے. اور جب کبھی آخری جانور گزرے گا کلما مرت اخراها ردت علیہ اولاها، آخری گزرے گا تو پہلے کو دوبارہ لوٹا دیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا یہ ایسے دن میں ہوگا کہ جو 50,000 سال کے برابر، اتنا سخت عذاب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا. اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے مال تباہ ہوتا ہے. یہ دنیا کے اندر جو مال کی تباہی کے اسباب ہیں اور مال کے ضائع ہونے کے جو بنیادی جو سبب ہیں ان میں زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ ایک بنیادی سبب کے طور پر شامل. اور اس کی دلیل قرآن مجید کا وہ واقعہ ہے سورہ قلم میں باغ والوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. انہوں نے یہی قسمیں کھائی تھی کہ مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے، جو مسکینوں کا حق ہے وہ ادا نہیں کریں گے، تو کس طرح ان کا مال سارے کا سارا تباہ کر دیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. جو قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر یہ جانور نہ ہو تو بارش سرے سے دیے ہی نہ جائے. جو تھوڑی بہت بارش ہو بھی جاتی ہے تو یہ صرف یہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان کی وجہ سے ہوتی. تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا اس کا یہ اجتماعی نقصان ہے. یہ جو قحط ہے، تندرستی ہے، مہنگائی ہے، فقر و فاقہ ہے، اس کا بہت بڑا سبب کہ کسی معاشرے کی اکثریت یا وہاں ایسے لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھر اس کا یہ پورے معاشرے کے اوپر یہ نقصان ہوتا ہے. عمومی عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا جس کا سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے. لہذا اس فریضے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. جو بھی صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی ہے، زکوٰۃ سے متعلقہ جو احکام اور مسائل ہیں ان کو سیکھیں، اور جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مالوں میں فرض کی ہے یہ ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی نفلی صدقہ و خیرات کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور، سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار ومن كل طارق يطرق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن، اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد على أعقابنا أو نفتن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔